السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج ہم تختی نمبر 11 جس میں مشق سکون کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سکون کو ساکن بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ہم نے پیچھے جو ہے رول پڑھا تھا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، صرف تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی پلس لام را آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو اب آج آپ نے رول لکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ دیکھیں اسٹارٹ میں لکھا ہوا ہے نون ساکن، نون کے اوپر ساکن کا جو سائن ہوگا نا، اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی پلس لام را آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں اب فرسٹ پہ ہے نا نون ساکن آ رہا ہے نا، حمزہ کے بعد نون ساکن کے بعد تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، سوری ہوگا، ہاں سوری یہاں پہ غنہ ہوگا، تا یہ اب جو ہے نا غنہ جب ہم کریں گے نا تنوین اور نون ساکن کے بعد جب ہم غنہ کریں گے نا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم تشدید آئے گا یا نون تشدید آئے گا تو اس میں ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، دونوں لپس بند کر کے ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا۔ لیکن جب ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم لوگ غنہ کریں گے تو اس میں ہم لوگوں نے آواز تو ٹھہرانی ہے لیکن مکمل ہونٹ نہیں بند کرنے، ٹھیک ہے۔ اس میں کریں گے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں گے، تا، ٹھیک ہے۔ ہلکی سی آواز ناک میں جائے گی لیکن وہ منہ کے اندر بھی آواز ہوگی، ناک میں بھی ہوگی۔ لیکن جہاں پر تشدید صرف دو حروف پر، نون تشدید اور میم تشدید جب آئے گی تو آپ نے وہاں پر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے، دونوں ہونٹ بند کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی آ رہا ہے، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا جیسا مما، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو خود مثال دیا ہے، یہ ناک میں آواز ٹھہرائی جا رہی ہے اور دونوں ہونٹ بند ہے۔ لیکن اب جو پہلے والا حرف ہے انتا میں جب میں غنہ کروں گی اس میں آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پہ غنہ واضح ہو رہا ہے اور لپس میں نے وہاں پہ کلوز نہیں کیے ہوئے، تا مما، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ چلیں آج ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس لیسن میں آپ نے سارے رولز کا خیال رکھنا ہے، تشدید کا خیال رکھنا ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد آئیں گے کون سے حروف وہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور قلقلہ کا کرنا ہے آپ نے خیال، حروف مستعلیہ پر حروف، ٹھیک ہے، ان کا خیال، حروف مستعلیہ پر حروف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے ہیں، 7 ہیں، صاد ضاد طا ظا غین خ اور قاف، ٹھیک ہے۔ یہ سارے رول آپ کے اس میں اپلائی ہوں گے۔ نیکسٹ آپ نے اس مشق میں جو ہم نے پچھلی مشق میں بھی ہم لوگوں نے پریکٹس کی تھی، روانی کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس میں اپنے سانس کو لمبا کھینچنا ہے، روانی میں پڑھنا ہے تاکہ جب کل آپ تلاوت کریں گے آپ کا پریکٹس ہوئی ہوگی تو آپ کی تجویز زیادہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ روانی میں کیسے پڑھیں گے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا جو پارہ ہے وہ بھی نورانی قاعدہ بھی کمپلیٹ ہونے لگا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سانس میں آپ نے طاؤس پڑھنی ہے اور ایک ہی سانس میں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے سانس کھینچنی ہے پھر آپ سے پڑھنے ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا، کیونکہ کھڑی زبر اور ہا پہ ہم لوگوں نے تھوڑی آواز کو واضح کرنا ہے تو وہاں پہ سانس ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب یہ لیسن بھی میں سٹارٹ کروں گی دیکھیں گے آپ کہ ہم سانس لمبا کھینچیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روانی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں سانس پہ لمبا کھینچتے ہیں۔ انت اہدی بعد بطش سعیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ الگ الگ ورڈ ہے لیکن میں صرف آپ کی روانی کی پریکٹس کروانا چاہتی ہوں، اس لیے ایک ہی سانس میں
सांस लंबा खींचे, कैसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये जो किया ना, ये मेरी सांस खारिज हो गई है। सांस को लंबा खींचेंगे और उसको आस्ता आस्ता जो है ना लेसन को पढ़ेंगे और फिर तोड़ेंगे सांस को, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, आस्ता आस्ता जब आप आदी हो जाएंगे तो जैसा कारी हजरात है, एक सांस में इतनी लंबी आयत पढ़ जाती है, हम कहते हैं देखो वाह कितने माशाल्लाह, वाह तो नहीं कहना चाहिए, किसी के वाह भी निकल जाता है मुँह से, जैसा मेरे निकला है, तो हम लोग कहते हैं माशाल्लाह, देखिए कैसी इन्होंने एक सांस में इतनी आयत पढ़ी है। वो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, वो हम भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी नज़र में अजीम है ना, हाफ़िज़ कुरान मजीद या कारी हज़रात जिससे आप बहुत इम्प्रेस होते हैं, तो आप कोशिश करें आप उन जैसे बने, क्योंकि वो फरिश्ते नहीं हैं, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने भी कोशिश की है, तब वो इतने अच्छे तजवीद के साथ उन्होंने पढ़ना सीखा है, तो आज वो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आप भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप सीखना चाहेंगे तो, ठीक है। तो सांस लंबे खींचते हैं, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो सांस लंबा खींच के हम फिर पढ़ते हैं, कुन्तु लैसा अम्रिन बरदान जमआ, ठीक है, जमआ। अब आइन मैंने पे सबर एक इसलिए किया, वफ़ किया है, ठीक है। फिर समझ लंबा सांस खींचे, हबलुन हबलुन खुसरन खलक़न सबहा सबक़ा सबक़ा, ठीक है। अब बा, और जो इस पर जिन हरूफों पे कलकला हो रहा है ना, वो स्काई ब्लू कलर में है, ठीक है। आपको की याद दहानी के लिए किया गया, ताकि आप अभी से प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट जब आप इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ेंगे तब आपको मुश्किल नहीं होगी। हबलुन, हब बा पे कलकला। अब आगे आ रहा है खुसरन के बाद, देखिए मैंने नहीं किया क्योंकि तनवीन के बाद खौ आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, शाअनो शा, यहाँ पे अलिफ पे झटका इसलिए दिया है कि यहाँ पर अलिफ पे साकिन है, ठीक है। शाअनो सुबहान ज़ुबहान आबदा, ठीक है। तनवीन होगी तो एक ज़बर कर देंगे, अगर गोल ता पे एक तनवीन होगी तो उसको हम हा में चेंज कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था। आदनिन आशरिन आसफिन गौरक़न गुलबा, ठीक है। अब सारों तनवीन के बाद आइन वो आ रहा था, जो हरूफ़े हल्की में से हैं, तो हम यहाँ पे हुन्ना नहीं करेंगे। फसलों क़दहा क़ज़बा कअसा कदहा लवा मिस्कुन नुखला नश्तो नफ्सिन नक़आन युसरन अबक़ा तरज़ा तासी तासा। अब देखिए नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे, यख्शा सअ, सॉरी यसअ, दोबारा पढ़ेंगे, यख्शा यसअ यतलू यदऊ तजरी। अब दाल पे कलकला होगा, जीम पे भी, क्योंकि यहाँ पे कलकला हो रहा है, तदऊ तजरी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारे रूल की और रवानी के साथ पढ़ने की। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।